اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم ٹو استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، ویڈیو کا آغاز اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی میں بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں شامل حال فرما دے اور اس کے دل کی تمام دعائیں، تمنائیں پوری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی سٹوری بھی استغفار میریکل سٹوری۔ ایک بہن جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی، بہت چھوٹی سی بات لیکن بڑی مشکل سے استغفار کی برکت سے ان کو اس بات سے نجات حاصل ہو گئی۔ دوستوں، یہ بہن بتاتی ہیں کہ ویسے بھی استغفار اور درود پاک بے حد پڑھا کرتی تھی۔ استغفار کا بھی تھوڑا کم تھا، درود پاک بہت زیادہ یہ پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ بتاتی ہیں ایک مرتبہ ان کا اپنے کچھ ریلیٹیوز ہیں، ان کے یہاں جانا ہو گیا، جو شاید شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ ان کے بہت انسسٹ کرنے پر یہ ان کے گھر چلی گئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے گھر پہنچی تو ان کو بے حد مایوسی ہوئی، یعنی رمضان کی جو برکات، ان رمضان کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ بالکل بھی ان کے گھر پہ نہ تھا۔ یہ بتاتی ہیں ان کے گھر میں کوئی بھی شخص روزے بھی نہیں رکھتا تھا اور ایک عجیب سا ماحول تھا، سارا دن کھایا پیا بھی جاتا، رمضان کی کوئی برکت ان کے گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ہاں مہمانوں کا بے حد آنا جانا تھا، لیکن مہمان بھی ایسے جو بھی وہ خود بھی یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سارا دن شور شرابہ مچا رہتا، سارے کام بھی ان سے کروائے جا رہے تھے وہاں پر۔ یہ بتاتی ہیں کہ وہ سحری کرنے کے بعد سو جاتی، جس طرح کہ ہمارے یہاں معمول ہے، ہم نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں، تو وہ بتاتی کہ جب وہ سو کے اٹھتی تو برتنوں کا ایک انبار ان کے گھر میں لگا ہوا ہوتا کچن میں، وہ سارے برتن دھوتی، سب صاف کرتی۔ وہ کہتی ہیں جو مہمان آتے ان کو بھی انہی کو یعنی سرو کرنا پڑتا، جو بھی ریفریشمنٹ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی روزے کا کوئی، رمضان کا کوئی احترام بھی نہ تھا ان کے گھر میں۔ وہ بے حد زیادہ پریشان ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے دوست سے اس بات کا تذکرہ کیا جو کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری پریشانی کا ان سے تذکرہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کہا میں 40 سے 50 ہزار مرتبہ درود پاک ایک دن میں پڑھ لیا کرتی تھی، اور کہاں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھے بمشکل اپنی عبادت ہی پوری کر پا رہی ہوں۔ تو ان کی دوست نے کہا کہ اب اپنے گھر واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بار بار کہہ رہی ہوں مجھے میرے گھر واپس پہنچا دیں، لیکن یہ لوگ مجھے میرے گھر بھی نہیں بھیج رہے اور بار بار ٹال دیتے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوں، رمضان کی کوئی برکت مجھے حاصل نہیں ہو پا رہی، اور ایک تو ان کے یہاں کا ماحول، اور پھر دوسری بات یہ کہ میری عبادات ہی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی، اتنا شور شرابہ اور سارا دن میرا کام میں چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بالکل مجھے باسی بنا کے رکھ لیا ہے۔ ان کی دوست جو ہے وہ ان کی حالت دیکھ کر وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی۔ ان کے دوست نے کہا آپ ایک کام کیجئے، تقریباً 7000 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھیں آپ، کیونکہ 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ پاک اس کو تنگی سے نکال دیتا ہے۔ آپ درود پاک کا ورد تو ویسے ہی کرتی ہیں، اس کے ساتھ آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کا ورد بھی کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج سے ہی پڑھتی ہوں۔ انہوں نے 7000 استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ 2 دن گزر گئے، مجھے اپنے دوست کی بے حد پریشانی تھی، میں نے 2 دن بعد دوبارہ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کال کری تو ماشاءاللہ ان کی آواز کافی حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کی آواز کافی فریش لگ رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں الحمدللہ میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ مجھے جیسے شوق سا لگا، میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح ہوا، وہ لوگ تو آپ کو کس طرح چھوڑنے پہ راضی نہ تھے۔ انہوں نے بتایا آپ سے جب میری بات ہوئی اس کے بعد میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی تھی اور درود امی پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے درود امی بھی پڑھا اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھی اور 7000 استغفر اللہ پڑھتی رہی مستقل۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا سمائی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ چلیں آپ اپنا سامان جو ہے وہ پیک کر لیں، شاید آپ کا دل نہیں لگ رہا، آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں بہت حیرت زدہ رہ گئی، کہاں تو وہ لوگ اتنا ٹال مٹول کر رہے تھے، بالکل میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے، مجھے ماسی بنا دیا تھا، اور کہاں اتنے آرام سے مجھے میرے گھر چھوڑ کے آنے کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ بتاتی ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن جس کرب و جس پریشانی میں مبتلا تھی، اللہ پاک نے استغفر اللہ کی برکت سے 7000 استغفر اللہ کی برکت سے اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور درود پاک کی برکت سے الحمدللہ میرا واقعی ہی راستہ آسان کر دیا اور مجھے اس تنگی سے نکالا، اور وہ لوگ خود مجھے اتنے آرام سے اور عزت کے ساتھ میرے گھر چھوڑ کر جو واپس چلے گئے، اور میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ میرا رمضان المبارک جو ہے میں صحیح سے اس کی عبادت کر پاؤں گی۔ استغفار اور درود پاک ماشاءاللہ جس طرح میں 40-50 ہزار مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیا کرتی تھی مختصر درود پاک، انشاءاللہ میری دوبارہ وہی روٹین واپس آ جائے گی۔ ان کی یہ بات سن کر وہ کہتی ہیں میں نے بھی سکون کا ایک سانس بھرا اور بے حد تسلی ہوئی کہ میری دوست جو ہے وہ اس کرب اور اس پریشانی سے باہر آ گئی ہے۔ وہ بہن بتاتی ہیں استغفر اللہ ضروری نہیں کہ بہت کوئی بڑی بڑی ہم پریشانیوں میں یا کسی بہت بڑی تنگی میں مصیبت میں آ گئے ہوں تو ہی ہمیں اس سے نکالتا ہے، بلکہ استغفر اللہ ہمارے دن بھر کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں نا، جب ہم استغفر اللہ کی بے حد کثرت کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے دن بھر کے جو چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو کثرت استغفار کرنے والے ہیں ان کی ایک بات جو بہت زیادہ میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ جب بھی یعنی کسی نے ہم سے اپنا مشاہدہ شیئر کیا یا ہم نے بات کری تو بتاتے ہیں کہ جو کثرت استغفر اللہ کرنے والے ہیں وہ صرف سوچتے ہی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف سوچتے ہی ہمارا کام ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہمارے دل میں ہی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے اور وہ کام اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ذکر استغفر اللہ کثرت سے کرنے والوں کے بہت ساری بن مانگی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ آنے سے پہلے ہی ان کے اوپر سے ٹال دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک درود پاک اور استغفار دونوں کا ایسا طاقتور ہمارے لیے ہتھیار بنایا ہے اللہ رب العزت نے، اگر ہم ان ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لینا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نظر لگانے والا، کوئی حسد کرنے والا، کوئی بھی شریر شیاطین جنات یا کوئی بھی اس طرح کے جو معاملہ جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں نا دوستوں، وہ ہم اس معاملے میں پھنس ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ خاصا تھوڑی سی پریشانی میں آ جائیں تو استغفر اللہ کی برکت سے بہت جلدی اس پریشانی سے، اس تنگی سے نکال لیے جاتے ہیں۔ درود پاک اور استغفر اللہ پڑھنے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مجھے تو بے حد موٹیویشن ملی ان بہن کی سٹوری سننے کے بعد۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے۔ صرف ویڈیوز نہیں دیکھیں بلکہ سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز، لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہت پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ دوستوں آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں، اس امید اور اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ کسی بہت پیاری معجزاتی استغفر اللہ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ہمیشہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھا کیجئے، آپ لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔